السلام علیکم۔ آج کی اسٹوری ہے یعقوب علیہ السلام کی۔ اس سے پہلے اسٹوری میں ہم نے آپ کو حضرت یعقوب اور ان کے بھائی کے بارے میں بتایا تھا، جس میں شکار کا گوشت حضرت یعقوب نے اپنے بھائی سے پہلے کھلا دیا تھا۔ ان کے بھائی کو یہ بات بہت بری لگی تھی، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے ماموں کے یہاں چلے جاؤ۔ تو یعقوب علیہ السلام رات کے پہر ہی چل دیے۔ وہ رات اور اگلا دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب ہی کھلی جگہ پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ ایک زمین سے آسمان تک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو ان قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب جب خواب دیکھ کر اٹھے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی، جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والدین کے پاس جاؤں تو اس جگہ جہاں خواب دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر پر جس سے تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ البتہ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے یہاں لابان کے پاس حران پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، سینے سے لگایا اور خوب خاطر تواجو کی۔ روایت بتاتی ہے کہ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چونکہ چھوٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا کہ تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ، پھر میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے دوستوں اور تقریب کو جمع کر یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ اب پہلی ہی رات جب یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ میرا نکاح راحیل سے نہیں، ان کی بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس پر لابان نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال تمہیں میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی۔ جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے اس وقت 2 بہنوں میں ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی بلکہ جائز تھی۔ روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے ساتھ گزارا اور پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن کنعان یعنی موجودہ فلسطین واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوئے، کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال ان کے پاس گزارے اب بچھڑ رہے تھے۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کے لیے کہا، لیکن انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اپنے وطن کنعان جاؤ، وہاں جا کر تبلیغ کا کام کرو۔ وہ اپنے ماموں سے اجازت لے کر اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے ماموں نے دہیز کے طور پر اپنی بہت ساری بھیڑ بکریاں انہیں دی اور بہت سارا سامان بھی دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی ان کا بھائی مہیس رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مہیس کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حران سے کنعان جا رہا ہے اور قافلہ سالار کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر پہلے تو مہیس پریشان ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال اور اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن جلد ہی انہیں 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریوں اور کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام یہ سوچ ہی رہے تھے، اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا، آپ پریشان نہ ہوئے اور بھائی کا استقبال کریں۔ یہ سن کر ان کی دھار بندھی۔ آپ نے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے بھائی کا استقبال کیا۔ مہیس نے جب اتنی مدت بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا۔ پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواجو کی۔ یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال قبل پتھر کو تکیہ
بنا کر سر رکھ کر رات گزاری تھی، انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاشنا شروع کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد اور تائید حاصل تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، جسے ہم آج بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلے، یعقوب علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملے میں تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ ہاں تو دوستو، بات ہو رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، راحیل اور لیا، 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں، جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس آ رہے تھے، جبکہ باندیوں میں زلفہا اور بلہا کے نام سے روایت ملتی ہے، جن سے آپ علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یاد رہے، بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ بیت المقدس کی تعمیر کے وقت ان کی بیوی راحیل اور حضرت یوسف کی والدہ کے یہاں دوسرا بیٹا بنیامین پیدا ہوا، اور اسی دوران یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی راحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر کے ان کے سراہنے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا، جو اب تک موجود ہے۔ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے بے حد محبت تھی، ان کے انتقال سے بہت رنجیدہ ہوئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد کے پاس ہبرین، جو کہ الخلیل شہر بھی ہے، وہاں آ گئے، اور ان کا بھائی مہیز بھی وہاں آ گیا، اور دونوں بیٹوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت کٹھن اور دکھ بھری زندگی گزاری۔ شروع میں بڑے بھائی کے ڈر سے 20 سال والدین سے جدا رہے، پھر چہیتی بیوی کے گزر جانے کا دکھ، پھر اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں اتنے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ حضرت یعقوب بہت آزمائشوں سے گزرے، پر وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ نے ان کے بیٹے یوسف کو مصر کا حاکم بنایا اور ان کو ان کے بیٹے سے ملا دیا، اور ان کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ اللہ نے ان کے صبر کا خوب صلہ دیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال رہے۔ اب بات کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی وفات کی۔ جب یعقوب علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا، اے میرے بیٹو، تم میرے جانے کے بعد کس خدا کی عبادت کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا رب ہے، یعنی خدائے یکتا کی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، میری میت میرے وطن بھیج کر میرے بابا اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کی جائے۔ یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس لے جایا گیا۔ روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔